أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خوبصورت ٹرانسمیشن رمضان الکریم. میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. اپنے تمام دیکھنے والوں کو، پیار کرنے والوں کو، چاہنے والوں کو خلوص بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 24 رمضان المبارک اور 25ویں شب اور تاکرات اور پرسوں 27ویں شب اور بہت ساری مساجدوں میں ختم القرآن بھی ہوتا ہے اور ظاہر قرآن پاک نازل ہوا ہے اس مہینے میں اور ہماری مساجدوں میں اہتمام ہوتا ہے، شبینے کا بھی ہوتا ہے، تراویح کا بھی ہوتا ہے اور لوگ قرآن پاک کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور
عموماً 27ویں شب کو ختم القرآن ہوتا ہے، اور بہت سارے علماء کرام کہتے ہیں کہ شب قدر بھی جو ہے انہی ساتوں میں ہے، ٹھیک ہے نا، طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کریں۔ تو آج 25ویں شب اور طاق رات، بہت بڑی رات اور عظیم رات، تو یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم پر اپنا خاص کرم اور فضل فرمائے، اور اللہ پاک اس رمضان المبارک میں ہم نے جو جو عبادتیں کی ہیں وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کیونکہ یہ مہینہ آج ہمیں ملا، پھر ہمیں ملے نہ ملے، زندگی کا کیا پتہ، کیونکہ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ تھے پچھلے سال، آج نہیں، لیکن سب نے جانا ہے اس دنیا فانی سے۔ لیکن کوشش یہ کریں کہ ہم اچھے اعمال کریں اور درگزر کرنا سیکھیں، ٹھیک ہے نا۔ ظاہر عید جب آتی ہے تو ہم سب سے گلے ملتے ہیں، سب سے عید ملتے ہیں، اور ہم ظاہر گلے اسی سے ملا جاتا ہے جس سے ہمارا دل صاف ہو، لیکن جب گلے ملا جائے اور دل آپ کا صاف نہ ہو تو پھر تو سب بیکار ہے۔ تو بس اپنے دلوں کو صاف کریں اور اپنوں کا خیال کریں، اور باقاعدہ ان لوگوں کا زیادہ خیال کریں کہ جو لوگ عید کے لیے بھی اپنی شاپنگ نہیں کر سکتے یا اپنے بچوں کی شاپنگ نہیں کروا سکتے، تو اللہ پاک نے اگر آپ کو دیا ہے تو ان کا بھی خیال کریں، ان کا احساس کریں، اور ان کو بھی عید کروائیں تاکہ ان کی بھی اچھی عید گزرے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ باہر دینے سے پہلے اپنے گھر والوں کو دیکھیں، آپ کی بہنوں کو دیکھیں، آپ کے بھائیوں کو دیکھیں، اگر ان میں کوئی مستحق ہے تو سب سے پہلے ان کو دیں، کیونکہ ان کا زیادہ حق ہے۔ اور ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، جو کہ قاری اسامہ رحمانی نے بہت خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن پاک فرمائی، اور میں اپنے پینل کا تعارف کرواتا ہوں، اس کے بعد اپنے سیگمنٹ پہ آؤں گا۔ سب سے پہلے جناب علامہ عبد القادر حضاوی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، آپ سنائیں۔ ہاں الحمدللہ۔ علامہ صاحب طاق رات، آج 25ویں شب، کیا کہیں گے، میسج دیں ہمارے دیکھنے والوں کو۔ جی، طاق رات کے بارے میں تو یہی حکم ہوا ہے قرآن اور حدیث کے اندر کہ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر ہے، اور آخری عشرے میں سے بھی یہ طاق راتوں میں ہے۔ تو یہ آج 25ویں کی رات ہے، تو اس رات کو شب بیداری کریں، اللہ سے دعائیں کریں، اور ممکن ہو کہ لیلۃ القدر کی رات آج ہی ہو اور کوئی عمل کر لیں تو وہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہو۔ تاہم رب کریم جو ہے وہ اس رات جو ہے جلوہ گر ہوتا ہے آسمان دنیا پر، اور گنہگاروں کو پکار کے کہتا ہے کہ کوئی مغفرت طلب کرے یا کوئی بھی رزق طلب کرے، بیماری سے شفا مانگے۔ بہرحال کچھ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ہر شب قدر گر تو قدر جانی، کہ ہر رات ہی شب قدر ہوتی ہے اگر بندہ اس کی قدر کر لے، کیونکہ یہ حضور کا خاصہ ہے کہ ہر رات پچھلے پہر میں تہجد کے وقت اللہ کریم آسمان دنیا پر ندا فرماتا ہے۔ تاہم اس کو تلاش کیا جائے، بالخصوص جو معتکفین حضرات ہیں یا معتکفات ہیں وہ کوشش کریں۔ اچھا علامہ صاحب، یہ بھی ہے نا کہ حضور نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کو پائے اور اپنی بخشش و مغفرت نہ کروا لے، تو بس یہ مہینہ مغفرت کا ہے تو اپنی مغفرت کروائیں۔ ہلاک ہونا جو ہے جبریل امین نے کہا تھا، اور حضور نے اس پر آمین کہا تھا، وگرنہ حضور نے کسی کی ہلاکت کی دعا اپنی وجہ سے تو جبریل امین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، جی خاک آلودہ ہو جائے اس کی ناک، جو رمضان المبارک کو پائے اور اپنی بخشش و مغفرت یا اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بوڑھا پائے، خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کروائے تو وہ بھی ہلاک ہو جائے، اور میرا نام لیا جائے درود نہ پڑے وہ بھی ہلاک۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ تو میں یہی چاہوں گا کہ آپ دیکھیں، اللہ پاک نے ہمیں نصیب کیا رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ، اور اس میں ایک ایک نیکی کا بہت زیادہ اجر ہے، اور جتنا ہو سکے، اب تو اس کی ساعتیں بھی بہت کم رہ گئی، ٹھیک ہے نا، 4 سے 5 روزے رہ گئے، بلکہ ہم تو دعا کریں گے، زیادہ تر کیلنڈر تو یہی بتا رہے ہیں کہ 29ویں کا ہے یہ اچھا جی۔ تو اللہ پاک ہم تمام کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس ماہ مبارک میں جو ہم سے کوئی غلطی خطائی ہو گئی تو اللہ پاک اس کو درگزر فرمائے، اور اللہ پاک ہم پر اپنا خاص کرم اور فضل فرمائے۔ میں تعارف کرواؤں گا جناب شاہد قادری صاحب، معروف نعت خواہ، بہت خوبصورت انداز میں حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت آپ پیش کرتے ہیں۔ شاہد بھائی کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر بھائی، ٹھیک ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ رمضان الکریم میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہیں، مائک قاری صاحب مائک دیں شاہد بھائی کو نا۔ تو شاہد بھائی کیسے گزارا، یہ بالکل آن ہے، آپ بولیں رمضان کیسے گزرا؟ الحمدللہ جس طرح سب گزارتے ہیں ہم نے بھی گزارے، بڑے خوش و خضوع کے ساتھ روزے رکھے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، عبادت کی، تراویح کی۔ اپنے تراویح کتنے روزہ پڑھتے ہیں آپ؟ جو 27 روزہ پوری، ماشاءاللہ۔ 10 روزہ نہیں پڑھتے؟ نہیں۔ اچھا علامہ صاحب، 10 روزہ پڑھنے میں کوئی ہے مسئلہ؟ جیسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو حیران ہوں کہ 10 روزہ لوگ کھڑے کیسے ہو جاتے ہیں اچھا خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ ہم تو جو ہے نا وہ سوا پارہ بھی بڑی مشکل سے سنتے ہیں، تو یہ میرے خیال سے ایسے ہی بس تماشا۔ لوگ 3 روزہ پڑھتے ہیں؟ 3 روزہ پڑھتے ہیں، ایسے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، آگے امام التراویح جو ہیں وہ صورتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ پیچھے بیٹھے ہوئے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب اللہ اکبر، بس
یہ تراویح تھوڑی ہے یار. اچھا جی یعنی پڑھنی 27 روزہ ہاں چاہیے. 27 روزہ اور 29 ہو تو زیادہ بہتر ہے. تو آپ نے 27 ہر روزہ روز پڑھا. ایک سپارہ. اچھا یہ بتائیں گھر والوں کی شاپنگ واپنگ کر لی آپ نے؟ عید اصل میں ابھی تو ہم شاپنگ نہیں کر رہے. میرے ابھی حال ہی میں میرے چھوٹے بھائی کا ہاں چھوٹے بھائی اللہ پاک ہماری سب سے تھوڑا سا ان کی مائک قریب. گھر میں ہماری چھوٹے بھائی کی بیوہ عدت میں ہے تو اس وجہ سے ہم لوگ چلیں اللہ پاک آپ کے بھائی کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، اور بس یہ دعا کریں گے اللہ پاک ان کے آخر کی تمام منزلوں کو آسان فرمائے. قاری اسامہ رحمانی، قاری صاحب آج 24واں روزہ 25 شاپنگ کر لیا آپ نے ماشاءاللہ؟ نہیں ابھی شاپنگ کا ٹائم ہی نہیں ملا ابھی. تو پھر 27ویں کے بعد چاند رات کو کریں گے آپ؟ نہیں انشاءاللہ پہلے کر لیں گے انشاءاللہ. چلیں ویسے بھی یہ نہیں آپ کو تو ضرورت بھی نہیں ہے نا کہ آپ شلوار قمیض پہننی ہے، کوٹ پہننا ہے، باقی سارے ماشاءاللہ نئے. بھابھی کی شاپنگ کر لی آپ نے؟ نہیں وہ بھی کرنی انشاءاللہ باقی ہے، وہ رہ گئی ہے. چلیں اللہ زیادہ کیا کریں رمضان میں تراویح کی ادھر ہاں مصروفیات 27ویں کے بعد ہی آپ فارغ ہوں گے انشاءاللہ. چلیں ہم آتے ہیں ہمارے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ ہمارا قصص الانبیاء. علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب جو کہ انبیاء کرام میں سے ہم کسی ایک نبی کا نام منتخب کرتے ہیں اور اس کا تذکرہ جناب کرتے ہیں. آج کس نبی کا ذکر کرتے ہیں؟ آج انشاءاللہ العزیز ہم سیدنا الیاس علیہ السلام کا ذکر خیر کریں گے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ صدق اللہ مولانا العظیم صلی اللہ علی النبی الأمی الرؤوف الرحیم. سامعین و ناظرین، آج ہم جس نبی کا ذکر کرنے والے ہیں ان کا نامی اسم گرامی قرآن کریم میں 2 مقامات پر الیاس ذکر ہوا، تاہم ایک مقام پر الیاسین بھی ذکر ہوا. الیاس اور الیاسین یہ دونوں ایک ہی طرح کے الفاظ ہیں اور ان میں لغت کا ایک ہی مطلب ہے. حضرت الیاس علیہ السلام وہ برگزیدہ نبی ہیں کہ جن کو رسول بھی بنایا گیا. ہم یہ بھی آپ کو آج بتا دیتے ہیں کہ رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے. رسول وہ ہوتا ہے جو خاص ہوتا ہے، نبی وہ ہوتا ہے جو عام ہوتا ہے. یہ خاص و عام کی جو باتیں کر رہا ہوں میں، یہ منطق اور علماء کی اصطلاح کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، وگرنہ کوئی نبی اردو زبان میں جو عام ہوتا ہے اس معنی میں نہیں ہوتا. رسول وہ ہوتا ہے کہ جو بشر ہوتا ہے اللہ اس کو بھیجتا ہے اور اس کو کتاب بھی دیتا ہے، اور نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ بھیجتا ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ اس کو کتاب بھی دے یا نئی شریعت دے، کیونکہ نبی اپنے ما قبل والے رسول کی شریعت مطہرہ کا کبھی کبھار مؤید اور مبلغ بن کر مبعوث ہوتا ہے. جیسا کہ ہارون علیہ السلام کے پاس کتاب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کتاب ہے. ہارون علیہ السلام کو کتاب نہیں دی گئی تو ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی ہی تبلیغ کرتے تھے. یعنی عام فہم لفظوں میں نبی وہ ہوتا ہے اس کے پاس کتاب کا ہونا یا نہ ہونا ضروری نہیں ہوتا، مگر رسول کے لیے کتاب کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اور رسولوں کی تعداد امام قرطبی نے تحریر فرمائی ہے، تقریباً 313 ہے. ان میں سے ایک سیدنا الیاس علیہ السلام بھی ہیں. آپ کا سلسلہ نسب بنی اسرائیل میں چلتا چلتا حضرت ہارون علیہ السلام سے جا ملتا ہے، اور ہارون علیہ السلام سے یہ سلسلہ نسب چلتا چلتا سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے. قرآن کریم یہ بات کہتا ہے وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک الیاس علیہ السلام رسولوں میں سے ایک رسول ہیں. ان کو بھیجا گیا ایسی قوم کی طرف کہ جو بت پرستی کرتی تھی، اور انہوں نے بت بھی بڑا عجیب سا بنایا ہوا تھا جس کی لمبائی اور چوڑائی 20 گز تھی، اور سونے سے اس بت کو بنایا گیا تھا. اس کے 4 منہ بنائے گئے تھے. 400 لوگوں کو اس کی خدمت پر مامور کر دیا گیا تھا، اور بنی اسرائیل والے ان 400 لوگوں کی خدمت، آتر، خاطر، حسن سلوک ایسے کرتے تھے جیسے لوگ اپنے بیٹوں کے ساتھ شفقت کرتے ہیں، یعنی یہ اس بت کی رکھوالی کرتے تھے. قرآن کریم نے اس کو یوں بیان کیا اتدعون بعلا، کیا تم بعلا کو پکارتے ہو، وتذرون احسن الخالقین، اور تم بہترین پیدا کرنے والے خالق کو چھوڑ دیتے ہو. ایسی قوم کی جانب جب حضرت الیاس علیہ السلام کو بھیجا، ان کا ایک ظالم اور سرکش بادشاہ تھا جس کا نام ارحب تھا. حضرت الیاس علیہ السلام نے تبلیغ کی اور انہوں نے تبلیغ کو نہیں مانا، جھٹلایا. یہ بادشاہ
حضرت الیاس علیہ السلام کا دشمن ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے پروگرام بنا لیا اب حضرت الیاس علیہ السلام کو گرفتار کریں گے اور العیاذ باللہ انہیں شہید کریں گے۔ حضرت الیاس علیہ السلام جب یہاں سے نکلے ایک پہاڑ کی چوٹی پر جا کے بیٹھے، کچھ دن بیٹھے رہے، بعض روایات میں ہے کہ 7 دن تک اس پہاڑ پر بیٹھے رہے اور 7 دن کے بعد دعا کی کہ اے اللہ مجھے ان بنی اسرائیل والوں سے بچا دے، تو اللہ کریم نے ایک گھوڑا بھیجا جس پر آپ سوار ہوئے، حکم آپ کو یہ ہوا بلا خوف آپ اس گھوڑے پر سوار ہو جائیں، بنی اسرائیل سے آپ بچ جائیں گے۔ اسی اسنا میں جن کا ہم کل ذکر کریں گے حضرت انشاءاللہ العزیز حضرت یسوع علیہ السلام وہ تشریف لائے، آپ گھوڑے پر سوار ہو چکے تھے، بنی اسرائیل کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی تو حضرت الیاس علیہ السلام نے ان پر کمبل ڈال دیا، اس کا مطلب یہ تھا کہ میں جا رہا ہوں اور تمہیں بنی اسرائیل کے اندر اپنا خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں۔ بیان یہ بھی کیا جاتا ہے اس کے بعد اللہ کریم نے الیاس علیہ السلام کو فرشتوں میں شامل کر دیا اور امور تکوینیہ پر مامور کیا۔ امور تکوینیہ سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں ہونے والے کام اللہ اپنے معزز فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ بیان یہ بھی کیا جاتا ہے بنجر زمینوں پر آپ کو مامور کیا گیا ہے، آپ زندہ ہیں، قرب قیامت آپ پر اللہ کریم وصال کو طاری کرے گا۔ ہم پہلے بھی اپنے پروگراموں میں یہ بات بتا چکے ہیں، 4 انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں جو زندہ ہیں، 2 آسمانوں پر ہیں اور 2 زمینوں میں ہیں۔ آسمانوں میں ہیں جو ان کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام ہے، اور زمینوں میں جو ہیں وہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام منا میں بھی آتے ہیں، حج کے دنوں میں حج کے مقامات پر بھی آتے ہیں، اور یہاں تک بھی بیان کیا گیا لوگوں سے ملاقات بھی کرتے ہیں۔ بعض لوگ اس کی روحانیت کو محسوس بھی کرتے ہیں اور بعض لوگوں کو روحانیت محسوس نہیں ہوتی، آپ ان کے پاس سے گزر جاتے ہیں۔ یہی حال حضرت خضر علیہ السلام کا ہے، ان کے بارے میں بھی روایات میں آیا وہ بھی لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے قرآن کریم نے حضرت الیاس علیہ السلام پر سلام بھیجا ہے، اور دوسری بات یہ ہے، ایک بات صفت یہ ہے کہ آپ کو کامل مومن قرار دیا ہے۔ فرمایا گیا انہو من عبادنا المؤمنین، بے شک حضرت الیاس علیہ السلام بہترین اور کامل ایماندار لوگوں میں سے تھے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے، جیسے تھوڑی دیر پہلے ہمارے قاری محمد اسامہ رحمانی صاحب تلاوت کر رہے تھے، اس میں یہ بھی تھا کہ الیاس علیہ السلام کے ذکر خیر کو ہم نے آنے والوں میں باقی رکھا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ آنے والوں میں ذکر کا باقی ہونا یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور بیت اللہ کو تعمیر کر رہے تھے، دعائیں تو یہی کر رہے تھے کہ یا اللہ میرے ذکر خیر کو آنے والے لوگوں میں باقی رکھنا۔ تاہم حضرت الیاس علیہ السلام کی جو تبلیغ کا مرکز تھا وہ بتوں کو چھڑوانے کا تھا، کہ بتوں کو چھوڑ کر اللہ سے جڑ جائیں۔ بال بک آج بھی یہ علاقہ فلسطین کے علاقوں میں موجود ہے۔ بک ایک بادشاہ کا نام تھا اور بال ایک بت کا نام تھا، جب اس کو ملایا گیا تو اس کو مرکب بنا کر ایک شہر کا نام رکھا۔ تاہم ہمیں چاہیے کہ ان انبیاء علیہ السلام پر خوب درود و سلام پڑھیں۔ ایک مسئلے کی وضاحت یہاں بھی کر دیں کہ قرآن کریم کے اندر جتنے انبیاء کا ذکر ہوا وہاں اللہ نے فرمایا سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح یا سلام علی الیاسین، مگر قربان جائیں یہ قرآن کہتا ہے جب حضور کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، انہیں صرف اتنا کہا تھا کہ تم پر سلام ہو، مگر یہاں اللہ فرما رہا ہے میں خود بھی درود بھیجتا ہوں، میرے ملائکہ بھی بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور پھر یہ بھی اس پر مستزاد ہے کہ نماز کے اندر نبی کریم علیہ السلام پر اور آپ کی اولاد امجاد پر
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی اولاد امجاد پر ہر نماز کے اندر، چاہے وہ کوئی بھی ہو، نفل نماز ہو یا تراویح ہو، وتر ہو یا فرائض ہوں، درود و سلام بھیجا جاتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ پہلے نبیوں پر سلام پڑھتا تھا اللہ کریم اور سلام کا حکم دیتا تھا، یہاں ہمیں بھی شامل کیا اور ملائکہ کو بھی شامل کیا، اور رب کریم کی سنت جاریہ بھی یہی ہے۔ آخری بات ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں، یہ تو ہمارے لیے درود و سلام ہے نبیوں کے لیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے روضہ شریف پر دن میں 70,000 فرشتے اترتے ہیں، وہ صف بندی کر کے نبی علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ جب عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ 70,000 وہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں، دوسرے 70,000 آ جاتے ہیں جو رات کو کھڑے ہو کر نبی کریم علیہ السلام کے روزے پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ حدیث میں آیا جس فرشتے کو ایک مرتبہ روزہ رسول پر حاضر ہو کر درود و سلام پڑھنے کا موقع مل گیا، دوبارہ قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی، مگر یہ مومنین ہیں کہ جن پر کرم ہے، بار بار حضور علیہ السلام کے روزہ شریف کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ سیگمنٹ قصص الانبیاء میں آپ نے سماعت کی حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر۔ اللہ پاک ہمیں تمام انبیاء علیہ السلام کی تعظیم اور ان کی محبت نصیب فرمائے۔ ہم لیں گے چھوٹا سا وقفہ، آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہنا ہے میٹرو ون نیوز کی خوبصورت ٹرانسمیشن رمضان الکریم۔ سیدی، اور وقفے سے پہلے ہمارا جو سیگمنٹ تھا وہ تھا قصص الانبیاء، اور پڑھیں گے اور میں کوشش کروں گا ان کے ساتھ پڑھوں۔ جی بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فمبلغ العلم انه فيه بشر فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے، درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے، وہی سردار عالم ہے، وہی غمخوار امت ہے، وہی سردار عالم ہے، وہی غمخوار امت ہے، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے، شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر پڑی ہوگی، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق فاق النبيين في خلق وفي
خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. آپ نے سماعت کیا قصیدہ بردا شریف جو کہ ہمارا سیگمنٹ کا حصہ ہوتا ہے، جو کہ قاری اسامہ رحمانی بہت خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں اور تلاوت بھی قاری صاحب کرتے ہیں. میں آتا ہوں ہمارے مہمانوں کی طرف، جو کہ ہمارا سیگمنٹ عالم اور ہم ہوتا ہے، اسی میں ہمارے مہمان خاص بھی ہوتے ہیں. تو میں تعارف کرواتا ہوں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود جناب آصف رضا قادری صاحب. السلام علیکم آصف بھائی. وعلیکم السلام شہزاد بھائی. الحمدللہ، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ رمضان اچھا گزر رہا ہے ماشاءاللہ. اور آپ چیئرمین بھی ہیں یونائٹڈ مسلم فورم کے، اور بہت زبردست فلاحی کام آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اور آصف بھائی کے ساتھ موجود ہیں معروف تاجر جناب کاشف صابرانی صاحب. آپ چیئرمین ہیں آل تاجر سندھ اتحاد کے. جناب صابر بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر، دعائیں. رمضان کیسا گزر رہا ہے یہ بتائیں؟ بہت اچھا گزر رہا ہے ماشاءاللہ. اچھا گزر رہا ہے ماشاءاللہ. اب تو رمضان المبارک کے 24 روزے گزر چکے ہیں. جی پتہ ہی نہیں چلا، مطلب آپ دیکھیں اتنے ٹھنڈے روزے ہیں اور اتنی سپیڈ سے رمضان گزر رہا ہے، جو عبادت ہم کر بھی نہیں سکے. تو جو ہونی چاہیے عبادتیں. اچھا یہ رمضان ایسا نہیں کہ مختلف ہی نہیں، جس طرح میں نے فیل کیا ہے علامہ صاحب، یہ رمضان بہت فاسٹ گزر گیا ہے، یا میں افطار ٹرانسمیشن کر رہا ہوں اس لیے مجھے لگ رہا ہے؟ نہیں، پتہ تو چلتا ہے شہزاد بھائی، عبادت اپنا اثر تو رکھتی ہے. عبادت کو مشقت بھی کہا گیا ہے، اور قرآن میں کہا گیا ہے کہ تم حج کرو، روزہ رکھو، طوعاً کرو یا کرہاً کرو، دونوں صورتوں میں کرنا پڑے گا. تو ہم پتہ تو چلنا چاہیے کہ ہم روزے میں ہے نا، ہم روزے میں احساس تو ہونا چاہیے کہ عبادت میں ہے نا. اگر بالکل ہی پتہ نہیں چلے گا تو پھر مزہ نہیں رہے گا نا. مزہ نہیں رہے گا. میں بات کروں گا آصف بھائی آپ سے. اچھا آصف بھائی، ظاہر پورا سال ایک آپ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہوگی، رمضان المبارک میں کیا خاص آپ کرتے ہیں؟ جی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. شہزاد بھی سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کروں گا اتنی خوبصورت اور اتنی شاندار ٹرانسمیشن کرنے پر کہ ماشاءاللہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ادراک اس چیز کا کہ جو یہ ٹرانسمیشن ہوتی ہے یہ اس طرح سے نہیں ہوتی، اس کے لیے بڑی مشقت ہوتی ہے. آپ کی پوری ٹیم، آپ کے پورا اسٹاف ماشاءاللہ سے ہم دیکھتے ہیں بڑی محنت اور بڑی جانفشانی کے ساتھ ماشاءاللہ سے بڑے زبردست طریقے سے اس محفل کو سجاتے ہیں، گلدستے کو سجاتے ہیں. علماء آتے ہیں، تاجر آتے ہیں، مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے. تو یہ گلدستہ سجانا جو ہے نا یہ بڑا معنی رکھتا ہے. تو اس کے لیے میں آپ کو مبارکباد پیش کروں گا. بہت شکریہ آپ کا جناب. اور میٹرو ٹیلی ویژن کو بھی کہ انہوں نے ماشاءاللہ سے آپ جیسی شخصیت کو یہاں پر آپ موجود ہیں اور سبوں کو جوڑ کر آپ نے رکھا ہوا ہے. تو الحمدللہ رب العالمین، ماہ رمضان جو ہے وہ یقیناً یہ تو عبادتوں کا مہینہ ہے، ریاضتوں کا مہینہ ہے اور نیکیوں کا یہ مہینہ ہے. یقیناً ماہ رمضان میں ہمیں جو ہے وہ نیکیاں کرنی چاہیے، اچھے کام کرنے چاہیے، صدقات کرنے چاہیے اور لوگوں اور دکھی انسانیت کی خدمت کے حوالے سے بھرپور جو ہے اپنا کام کرنا چاہیے، کردار ادا کرنا چاہیے. تو اسی سلسلے میں الحمدللہ رب العالمین ہمارا ایک فورم ہے جس کا نام ہے یونائٹڈ مسلم فورم. اور الحمدللہ شہر بھر میں ہم الحمدللہ رب العالمین ماہ رمضان میں سب سے پہلے تو ہم اس کی جو ابتدا کرتے ہیں وہ نماز تراویح سے کرتے ہیں. واہ واہ. تو روزے تو رکھتے ہیں الحمدللہ اور روزے کھلواتے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ میں 15 روزہ نماز تراویح کا اہتمام کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم ایک پروگرام بھی آرگنائز کرتے ہیں اس کے اعزاز میں، محفل عشق قرآن. واہ واہ ماشاءاللہ. یعنی کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ قرآن کیا ہے. دیکھیں اللہ نے فرمایا نا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن جو ہے وہ ہمیں رمضان میں ملا. اور اس کے ساتھ ایک ہمیں جو پلس پوائنٹ ہے ہمارا وہ کیا ہے کہ ماہ رمضان میں ہمیں پاکستان بھی ملا. تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن اور رمضان کی نسبت تو بڑی خاص ہے اس طرح سے. تو ہم اس میں الحمدللہ رب العالمین لوگوں میں یہ میسج کنوے کرتے ہیں، علماء کے ذریعے علماء کو بلواتے ہیں اور کنیکٹ کرواتے ہیں لوگوں کو کہ رمضان کی افادیت، رمضان کی اہمیت، اس کی فضیلت اور ساتھ ساتھ میں کہ قرآن کیا ہے. دیکھیں قرآن دوا ہے، قرآن شفا ہے، قرآن جو ہے وہ حکیم ہے، قرآن جو ہے ہمارا رہنما اصول ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج معاشرے میں جو بہت ساری آپ نے دیکھا ہے کہ ناچاکیاں ہم دیکھ رہے ہیں یا معاشرے میں جو ایک بہرا روی ہے وہ اسی وجہ سے کہ ہم نے قرآن کا دامن جو ہے نا وہ چھوڑ دیا. قرآن کو صرف اور صرف گھر میں جو ہے ایک الماری کے اوپر کپڑے میں لپیٹ کے شہزاد بھی ہم نے رکھ دیا ہے. قرآن گھر میں لپیٹنے کے لیے نہیں ہے، قرآن کو تو آپ نے پڑھنا ہے. دیکھیں قرآن میں جو ہے وہ ہمارے لیے جگہ جگہ ہدایت ہے. بعض لوگ تو آپ نے دیکھا نا کہ وہ صرف ایک آیت پڑھتے ہیں. ہمارے ایسے سے ہم نے دیکھا لیڈر ہے کہ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ دیتے ہیں. ابے بھائی آگے کی بھی تو آیت پڑھیں.
اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک نے ہمیں جگہ جگہ ہمارے لیے بہت سارے پیغامات دیے ہیں. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء مطلب قرآن پاک ہمیں متعدد جگہ لاتعداد اور بے شمار جو ہے وہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ تم ایسا کرو، تم ایسا کرو. پڑوسیوں کے حقوق کی قرآن نے ہمیں جو ہے وہ بات بتائی ہے. قرآن نے ہمیں جو ہے وہ ایک دوسرے کا احترام کرنے کا پیغام دیا ہے. قرآن نے ہمیں ہر چیز ہے قرآن پاک میں، ہر چیز ہے. انسان اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ قرآن نے ہمیں بتایا کہ صاحب قرآن کون ہے. واہ واہ. دیکھیں صاحب قرآن، دیکھیں ہمیں قرآن سے اگر ہم نے اپنا عشق لگا لیا اور ہم نے صاحب قرآن سے اپنا تعلق کو مضبوط کر لیا تو یقین میں نے شہزاد بھائی خدا کی قسم بہت بہتری ہوگی ماشاء اللہ. اللہ اکبر. اللہ یقیناً ہم اس وقت قرآن سے بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں. صرف قرآن کا جو ہے وہ میں نے کہا نا کہ گھروں میں ہم نے لپیٹ کے رکھ دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ جو پروگرامات آرگنائز کرتے ہیں یونائٹڈ مسلم فورم کے زیر تمام محفلیں سجاتے ہیں قرآن کی، حدیث کی، علماء کی، اور ماشاءاللہ بڑے بڑے جید علماء تشریف لاتے ہیں اور وہ یہی ہم کہتے ہیں کہ قرآن کی وہ فضیلت بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں شعور بیدار ہو، لوگوں میں قرآن کی اہمیت اور اس کی افادیت اجاگر ہو تاکہ معاشرے میں بہتری ہو. تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ کام لے لیتا ہے اور یہ اسی کا انعام ہے، اسی کی دی گئی توفیقات ہیں. اللہ پاک قبول فرمائے. اللہ پاک قبول فرمائے آپ کے تمام کام. کاشف صابرانی صاحب، جناب میں آپ سے بات کروں گا. کاشف بھائی، کیا رمضان میں کیا تاجر برادری جو ظاہر فلاحی کام بہت سارے کمیونٹی کر رہی ہوتی ہیں، بہت سارے ادارے ہیں، خاص ہمارے کراچی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ماشاءاللہ سحری کا، افطار کا، لوگوں کو راشن دینے کا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں تاجر برادری کیا کام کر رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہزاد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کو مبارکباد. ماشاءاللہ بہت اچھی ٹرانسمیشن ہے اور آپ نے مدعو کیا، اظہار خیال کا موقع دیا. شہزاد بھائی دیکھیں، ہماری بھی تاجران سے اتحاد کے تحت ہم سب سے پہلے جو افتتاح کرتے ہیں وہ ہمارا جو ہے وہ تراویح سے ہوتا ہے. اور تاجران سے اتحاد کی 15-16 تراویح ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے ماشاءاللہ سے راشن کا بھی سسٹم ہوتا ہے. اچھا، ہمارے سب سے بڑی بات یہ شہزاد بھی میں میسیج دوں گا اور بھی ویلفیئرس کو جو اور لوگ دیتے ہیں کہ ہم لوگ اس میں فوٹو شاید مطلب نہیں کرواتے، نہ میڈیا کو بلاتے ہیں، نہ تصویریں کھنچواتے ہیں. جو لینے والا ہوتا ہے سفید پوش ہوتا ہے، وہ مجبور ہوتا ہے، اس کو شوق نہیں ہوتا لینے کا. بعض میں نے ایسی ایسوسیشنز دیکھی ہیں، میں نے ویلفیئر دیکھی ہیں کہ ان کے بیگس پہ جو ہے نام لکھے ہوتے ہیں. اب کوئی عورت یا کوئی مرد اپنے علاقے میں اپنے اس میں لے کے جا رہا ہوتا ہے تو وہ پتہ چلتا ہے کہ فلاں ٹرسٹ سے لے کے آ رہا ہے، وہ پرچیز نہیں کر کے آ رہا، وہ ٹرسٹ سے لے کے آ رہا ہے. تو وہاں تھوڑا جو ہے نا بندہ ڈیگریڈ ہوتا ہے. تو ہم نے کافی گزارشات کی ہیں جو ان کے سربراہ ہیں مختلف تنظیموں کے کہ خدا را آپ مطلب اگر لکھوانا ہے، کوئی مجبوری ہے، کسی نے اگر آپ کو مجھے یہ ملا اس کا جواب کہ وہ کوئی مطلب ڈونیٹ کرتا ہے یا کسی نے مطلب ایسے دیا ہے تو اس کو دکھانا پڑتا ہے، تو چھوٹا سا نام ہو جو نظر نہ ہے، اتنا ہو کہ مطلب اس کو پتہ چلے، اس کی تصویر کھینچ لیں اگر ان کی مطلب مجبوری ہے. لیکن خدا را اتنے بڑے بڑے نام نہ لکھوائیں. اور ایک چیز میں نے دیکھی شہزاد بھائی، بہت سے ایسے پروگرام ہیں مجھے بھی بلایا جاتا ہے چیف گیسٹ، اور راشن کا ایک بیگ ہوتا ہے، دینے والے 10 ہوتے ہیں، تو وہاں پھر میں اس پروگرام میں میں بائیک آؤٹ کر کے میں نکل جاتا ہوں، میں واک آؤٹ کر جاتا ہوں کہ خدا را ایسا نہ کریں کہ ہماری بھی پکڑ ہو. تو تصویریں کھنچوانا یہ کرنا یہ چیز بہت غلط ہے. آپ خلق خدا کی آپ خدمت کر رہے ہیں، کسی کو شوق نہیں کہ کوئی آئے، اور خاص طور پہ خواتین جو باہر آتی ہیں تو وہ مجبور ہوتی ہیں تو آتی ہیں. تو ہم لوگ ماشاءاللہ ہم لوگ راشن کا بھی کرتے ہیں اور سحری کا بھی اہتمام ہوتا ہے اور ہم افطاری کا بھی کرتے ہیں. وہ بھی ہمارا بالکل جو ہے نا وہ ہوتا ہے، نہ کوئی تصویریں نہ کوئی میڈیا کو بلاتے ہیں، صرف خلق خدا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے. اچھا کاشف بھائی، جس طرح رمضان سے پہلے یا رمضان کے مڈ میں ہم لوگ راشن کا اہتمام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو جب عید قریب آ رہی ہوتی ہے تو اس وقت کچھ کرتے ہیں کہ غریبوں کی عید وغیرہ اچھی گزر جائے، ان کی شاپنگ وغیرہ اچھی؟ بس ہمارا عیدی کا ہوتا ہے کہ ہم عیدی دیتے ہیں غریبوں میں، بالکل عیدی تقسیم کرتے ہیں. اور میں یہ گزارش کروں گا آپ کے چینل کے توسط سے کہ دیکھیں آپ جو زکوٰۃ نکالتے ہیں خالی رمضان میں نہ نکالیں. میرا یہ کہ میں 12 مہینے نکالتا ہوں. کسی کی شادی کا ہو، کوئی مطلب فرنیچر کا ہو، کوئی سامان چاہیے ہو، تو ہمارے سسٹم ہے کہ ہم 12 مہینے جو ہے زکوٰۃ نکالتے ہیں. صرف یہ نہیں ہوتا کہ شعبان رمضان اسی میں آپ زکوٰۃ نکالیں، 12 مہینے نکالیں سے 12 مہینے شادیاں ہوتی ہیں، لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، راشن 12 مہینے چاہیے ہوتے ہیں. اللہ نہ کرے ایمرجنسی کی صورت میں آپ دیکھیں ہاسپٹل کے کیسز آتے ہیں تو وہ پھر ظاہری بات ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہم زیڈ فنڈ سے نکالتے ہیں. تو میں جتنے ایسے لوگ ہیں میں ان سے گزارش کروں گا جو پرسنل طور پہ جو کرتے ہیں تو 12 مہینے زکوٰۃ نکالیں. اچھا علامہ صاحب، میں آپ سے بات کرتا ہوں. علامہ صاحب یہ بتائیں کہ ہم ظاہر بہت اہتمام کرتے ہیں ماشاءاللہ، سحری کا، افطاری کا، راشن کا، ہر جس طرح ہم سے ہوتا ہے ہم کرتے ہیں. اور بہت ساری آپ کو پتہ ہے ویلفیئرز اور بہت سارے ٹرسٹ ہیں جو کراچی میں، پاکستان میں کام کر رہے ہیں. تو جب عید ہم مناتے ہیں، ظاہر عید تو ہر بندہ مناتا ہے، ہر فیملی مناتی ہے، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ جیسے یہ منا رہا ہے تو میرے بچے بھی ایسے منائیں. تو اس پہ ہمیں تھوڑا سی دینی چاہیے توجہ. ہاں، بڑی اچھی بات کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے. ابھی کیا نام ان کا جو بات کر رہے ہیں؟ کاشف صابرانی صاحب. کاشف صابرانی صاحب.
امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ہم اچھا علامہ صاحب ہمیں جانا ہے نیوز بریک پہ، لیکن 1 منٹ میں جو بات ہوتی ہے تو اس کے بعد کنٹینیو کریں۔ ہم جو ہے نا بکریوں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، بکری نکال کے دیں یا پیسے دیں؟ تو امام صاحب نے فرمایا پیسے دیں۔ تو پوچھا گیا آپ سے کہ کیوں پیسے دیں؟ فرمایا اس لیے کہ جو غریب ہے نا اس کے صرف خوراک کا مسئلہ نہیں ہے، اس کا علاج کا مسئلہ بھی ہے، اس کے کپڑے کا مسئلہ بھی ہے۔ تو میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ لوگوں کو زکوٰۃ کا پیسہ دیں اور ان کو مالک بنا دیں۔ اب وہ چاہے دال لیں یا چینی لیں یا پھر وہ جانور لیں، کوئی بھی چیز لیں، کیونکہ ہم جو راشن دیتے ہیں نا ایک تو وہ اتنا ہوتا نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ہلڑ بازی بھی زیادہ ہوتی ہے، مشقت بھی زیادہ ہے، پھر فوٹو بھی کھینچنے کا معاملہ آ جاتا ہے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ مستحق کو دیکھیں اور اس تک آپ نے اگر 5000 کا راشن دینا ہے تو وہ 5000 روپے اس تک پہنچا دیے جائیں، تو میرے خیال میں اس میں غریب کو بھی زیادہ خوشی ہوگی۔ واہ واہ، بہت زبردست بات۔ ہم لیں گے چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ملاقات۔ آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہنا میٹرو ون نیوز کی خوبصورت ٹرانسمیشن رمضان الکریم۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خوبصورت ٹرانسمیشن رمضان الکریم۔ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی، اور دوپہر 3 بجے سے لے کے وقت افطار تک آپ کا ہمارا ساتھ رہتا ہے مختلف سیگمنٹ میں، اور افطار کے بعد ہم آپ کی لیتے ہیں لائیو کال اور آپ سے کرتے ہیں سوالات، آپ ہمیں دیتے ہیں اس کے جوابات، ہم دیتے ہیں ہمارے اسپانسر کی جانب سے آپ کو بہت سارے تحفے طائف۔ اور سب سے پہلے میں اسپیشل تھینکس کروں گا سیاب الکوثر، جن کے ڈریس بلکہ جن کے جبے میں نے پہنے، اور یہ ہمارے معروف ناطقہ جناب حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب کا ہے، اور سیاب الکوثر کے نام سے ان کا برانڈ ہے، اور بہت زبردست ان کے یہ جبے ہیں، اور جتنے بھی میں نے یہ جبے پہنے ہیں، یہ ٹاپ پہنے ہیں، یہ تمام سیاب الکوثر کے ہیں۔ تو میں اسپیشل تھینکس کہتا ہوں، اور میں آتا ہوں ناز شریف کی طرف۔ میرے ساتھ موجود جناب شاہد قادری صاحب، جو کہ بہت مخصوص ان کا انداز ہے، بلکہ ان کے ساتھ ان کے بھائی پڑھا کرتے تھے فخر الدین قادری جناب، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ یہ دونوں مل کر جو ہے نا ناز شریف پڑھتے تھے، اور مجھے وہ بات یاد ہے، آصف بھائی ذوالفقار بھائی مجھے کہا کرتے تھے، باخدا بھائی کہتے تھے کہ یار یہ جو مل کے جو پڑھنے والا جو ہے نا، یہ شاہد قادری فخر الدین قادری جو ہے نا بہت کمال پڑھتے ہیں۔ تو اللہ پاک بھائی ذوالفقار علی حسینی کی بھی درجات کو بلند فرمائے، اور فخر الدین قادری صاحب کی بھی اللہ پاک درجات بلند فرمائے۔ جی شاہد قادری صاحب، نعت حضور کی بارگاہ میں۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر نشین ہے، بیٹھا ہے ادھر اللہ سے واصل مقام مخلوق میں شامل، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے ملتا نہیں کیا کیا تو جگہ کو تیرے در سے
لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے، ہر ایک کو میسر کہا اس در کی غلامی، ہر ایک کو میسر کہا اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امین ہے، اس در کا تو دربان بھی جبریل امین ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت جناب شاہد قادر صاحب نے حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کی، اللہ پاک آپ کے درجات کو بلند فرمائے۔ میں علامہ صاحب ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ہمارا ایک فارمیٹ بھی تھا آج کا کہ ہم نے کہا ہم عید کیسے منائیں گے، ٹھیک ہے نا، ہاں لیکن اس پہ بات کریں گے، میں چاہ رہا ہوں اس پہ تفصیل سے آپ بات کیجیے گا۔ ہم لیں گے چھوٹا سا وقفہ، آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہنا میٹرو ون نیوز کی خوبصورت ٹرانسمیشن رمضان الکریم۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خوبصورت ٹرانسمیشن رمضان الکریم، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ ہمارے ساتھ مہمان بھی ہمارے موجود جناب محمد آصف رضا قادر صاحب بھی تشریف فرمائیں، اور جناب کاشف صابرانی صاحب بھی موجود ہیں، اور یہ ہمارا جو سیگمنٹ ہوتا ہے مہمان خاص، اس میں آج موجود، اور بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں، سوشل ایکٹیویٹیز، فلاحی کام آپ کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ بلکہ میں علامہ صاحب سے چاہوں گا کہ علامہ صاحب کیا بات کرنا چاہیں گے آپ؟ جی شہزاد بھائی، عید کے حوالے سے آپ نے بات کی، چونکہ میں تو مولوی آدمی ہوں، میں تو عید پڑھاؤں گا، باقی ہمارے پیچھے امیر بھی آتے ہیں، غریب بھی آتے ہیں، کالے گورے سب آتے ہیں، تو ان کو تیار کر کے ہمارے قادری صاحب اور صابرانی صاحب بھیجتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ یہی بتائیں کہ یہ غریبوں کے لیے عید پہ کیا کر رہے ہیں، اور کس طرح کے لوگ ان کے پاس آتے ہیں یا یہ جاتے ہیں، تو کیا کیا چیزیں ان کی مسلم یونائٹڈ فورم کے جناب سربراہ بھی ہیں ماشاءاللہ، ہاں ماشاءاللہ آصف بھائی جو ہیں۔ جی شہزاد بھائی، جیسے کہ آپ نے یہ سوال کیا کہ عید کے حوالے سے، دیکھیں اسلام بھی ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ جو خوشیوں سے محروم لوگ ہیں، کہ جو سالہ سال جو ہے اچھے کپڑے نہیں بنا سکتے، جو سالہ سال جو ہے جن کو میسر نہیں ہوتی ایسی چیزیں کہ جو ہم اور آپ جو ہے وہ اپنے گھروں میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ جو ماہ رمضان ہے، یہ جو عید ہے، یہ ان تمام محروم لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنے کا نام ہے۔ یہی پیغام ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے جو ہے وہ اکابرین نے ہمیں دیا ہے، اور یقیناً قرآن بھی ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ جو خوشیوں سے محروم لوگ ہیں، دکھی انسانیت سے متاثر لوگ ہیں، ان کو قریب کریں، ان کے دکھ درد میں کام آئیں۔ یقیناً اگر کسی کو کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلائیں، کوئی ننگا ہے تو اس کو کپڑے پہنائیں، کوئی اگر بے گھر ہے تو اس کے لیے چھت کا انتظام کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں مسجدیں بھی بنانی چاہیے، مدارس بھی بنانے چاہیے،
مگر جو بے گھر ہیں ان کے گھر بھی بنانے چاہیے، یہ بھی عبادت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین ہمارا یہی اولی ڈے سے یہی کوشش ہے کہ الحمدللہ کہیں پر بھی اگر کوئی ایسی جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر کوئی متاثرہ لوگ ہیں تو الحمدللہ وہاں لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے راشن بھی تقسیم کرتے ہیں، لوگوں کے لیے جو ہے وہ ابھی بیچ میں 2-4 دن قبل ایک پروگرام بھی ہوا، وہاں پہ کپڑوں کی تقسیم کاری بھی الحمدللہ ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ کام ہے کہ جو اپنے حصے سے انسان کو کرنے چاہیے۔ اور اچھا آصف بھائی مجھے یہ بتائیے، یونائٹڈ مسلم فورم یہ بنانے کا مقصد کیا تھا آپ کا؟ جی شہزاد بھائی آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ یونائٹڈ مسلم فورم بنانے کا مقصد یہی تھا کہ دیکھیں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں جو انتہا پسندی ہے، جو فرقہ واریت کو جو اس وقت پھیلایا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں ہم نے یہ کوشش کی اپنے حصے کے کام کے لیے کہ ہم نے کہا یونٹی آف مسلم کے لیے کام واہ 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 واہ۔ یقیناً دیکھیں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر جو فساد بک ہم اسے کہتے ہیں، جو مفتی آ کر بیٹھ کر جو دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، ابھی دیکھیں ابھی آپ دیکھیں نا حالیہ دنوں میں دیکھیں تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے ایک وہ یعنی کہ میں اس کو ملعون کہوں گا، بغیرت کہوں گا کہ رجب بٹلہ وہ یوٹیوبر خبیث 295 قانون کا مذاق اڑا رہا ہے۔ دیکھیں آج آپ نے یہ تو ہم یہی چاہتے ہیں، ختم نبوت تو ہماری جان ہے نا بھائی، ہمارے ایمان کی ہمارا ایمان کا اساس ہے۔ جز ہے وہ۔ دیکھیں اگر عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہم نے نہ کیا اور ہم نے اس کے لیے اپنا کردار ادا نہ کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سانس لے رہے ہیں، یہ جو جی ہے، یہ سب بیکار ہے۔ ہم یہاں پہ حالانکہ اس کی حیثیت کیا ہے علامہ صاحب؟ کیا حیثیت ہے؟ ایسے لوگوں کو قانون کی گرفت میں آنا چاہیے۔ اور یہاں پر میں تذکرہ بھی کرنا چاہوں گا ان اکابر علماء کا، قبلہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب کا، قبلہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی نور اللہ مرقدہ کا، میں تذکرہ کروں گا علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا، علامہ شاہ طلب الحق قادری صاحب کا، یہ وہ اکابر، علامہ شفیع اکاڑوی صاحب کا، قبلہ کا مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب، یہ کتنے پیارے نام ہیں کہ جب ہم ان کا نام لیتے ہیں اپنے منہ میں تو مٹھاس آتی ہے۔ ان لوگوں نے بے شمار قربانیاں دی ہیں، جیلیں کاٹی ہیں، صعوبتیں اٹھائی ہیں، تو ختم نبوت کا جو قانون جو 1971 میں جو پاس ہوا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ان اکابر علماء کی کاوشیں ہیں، کوششیں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں، اب ان چیزوں کا تحفظ، اس قانون کا 295 کا ہمیں تحفظ کرنا ہے۔ اور ہم اپنے اداروں کو بھی آج یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، ان سے مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ خدارہ اس طرح کے لوگ جو فیس بک پر آ کر جو دین اسلام کے اور شاعر اسلام کی توہین کرتے ہیں، خدارہ ان کی پکڑ کی جائے، ان کو سخت ترین سزائیں دی جائیں۔ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو کل تو کوئی بھی اٹھ کر آ کر سوشل میڈیا پہ دین کا جو ہے وہ مذاق اڑائے گا۔ تو یونائٹڈ مسلم فورم کا مقصد یہی ہے کہ ہم رواداری، بھائی چارگی اور دیگر جو آپس میں ملنساری کو قائم رکھیں، ملک میں امن و امان قائم رکھیں۔ یقیناً اگر ہم نے ایک دوسرے کا خیال نہ کیا اور رواداری کو قائم نہ کیا اور اگر سوشل میڈیا پر آ کر جو ہے وہ دین اسلام کا مذاق اڑانے کی کوشش کی تو اس ملک میں افراتفری ہوگی۔ اور ہم یہ اپنے علماء کے وہ جو الفاظ ہیں وہ یہاں پر کہنا چاہتے ہیں کہ اگر دنیا اگر امن چاہتی ہے تو اس کو یہ کرنا ہوگا کہ وہ تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے اپنی زبانوں پر جو ہے نا وہ تالے لگائے اور خاموش رہے۔ واہ 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 واہ، بہت خوبصورت میسج دیا جناب آصف رضا قادری صاحب نے۔ اور آصف بھائی بہت شکریہ آپ آئے ہماری خوبصورت نشریات میں۔ آخر میں ایک بات اور کرنا چاہوں گا، چونکہ دیکھیں یونائٹڈ مسلم فورم اپنے اداروں سے بھی محبت کرتی ہے، اور میں آج یہاں پر ایک افسردہ ظاہر بات ایک غمگین خبر تھی، ہمارے چیف آف آرمی ان کی والدہ اللہ پاک صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، تو ہم یقیناً اس کے لیے تعزیت بھی کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جنرل جو ہمارے سپہ سالار ہیں اس ملک کے، یقیناً اگر آپ اور ہم یہاں پر اگر سکون سے سوتے ہیں تو یہ پاک افواج کی یہ کاوشیں ہیں۔ آپ دیکھیں پوری دنیا میں جہاں جہاں امن تباہ ہے وہاں کی فوج، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کو اپریشیٹ بھی کرنا ہے اور ہم دعا گوئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ملک کی فوج کو جو ہے وہ سلامتی عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ کاشف صابرانی صاحب جناب آپ کا بہت شکریہ۔ ہمارا یہ جو سیگمنٹ تھا مہمان خاص، ہم جاتے ہیں ہمارے سیگمنٹ